کبھی آپ اسے پیر نہیں کہتے ہیں چھیڑنے کے لیے، حالانکہ اسی کلچر میں پیر ہونا بری بات نہیں ہے، کسی کا مرید ہونا بری بات نہیں ہے، کسی کا مینٹور ہونا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پیر نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، میں لیکن کہہ رہا ہوں کہ آپ اس سے لوگوں کے مذہبی جذبات کو بھی ٹھیس پہنچا رہے ہیں. پھر آپ کے چچا، آپ خود، آپ کا پورا خاندان ان کو جادوگرنی کہہ رہا ہے. پھر آپ نے ایک عین سے لفظ نکالا کہ وہاں پر بکرے کا گوشت جلایا جاتا ہے، وہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ہر طرح کی تہمت آپ نے ہماری ماں پہ تو لگا دی. ہم آپ کی ماں کا احترام کرتے ہیں. چلیں اگر آپ میں تمیز نہیں تھی، احترام نہیں تھا، اخلاقیات نہیں تھیں، تو آپ یہی دیکھ لیتے کہ انہوں نے ہماری ماں کے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں بھی واپس ان کے ساتھ یہی کرنا ہے. آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی. آپ کو عمران خان برے لگ سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، دبا کے ان کے اوپر آپ کریں تنقید، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا پڑنا ہے کہ جن کا نام بشرا بی بی ہیں وہ اس ملک کی بیٹی بھی ہیں، ان کے بچے بھی اسی ملک میں ہیں، وہ نانی اور دادی بھی ہیں. ان بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جب آپ ان کو اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں. پھر ان کے قریب خاتون ہیں فرا بی بی. اب فرا بی بی کو بار بار گوگی کہنا، ویسے تو آپ کے بھی آپ ہماری بہن ہیں لیکن آپ کے بھی نک نیم ہمیں پتا ہیں، ہم نے تو نہیں آپ کو کبھی بھی کہا اس نک نیم سے. ہم یا آپ کے خامد محترم کا نام ساتھ استعمال کرتے ہیں یا آپ کے شوہر کا نام استعمال کرتے ہیں. زیادہ کوشش کرتے ہیں شروع دن سے آپ کو باجی کہا جائے تاکہ احترام رہے، آپ ایک خاتون ہیں. آپ خود یہ کام شروع کرتی ہیں ایک خاتون کا نام بگاڑنے کے لیے، اس کی تضحیق کرنے کے لیے. آپ کے پاس اس خاتون کے خلاف کوئی ثبوت ہیں، پیش کریں، سزا دلوائیں، مقدمہ بنائیں. آپ کی اوپر حکومت ہے نا، ایف آئی اے آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے. نام بگاڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے تو اپنے ایک ایم پی اے کی بہو ہیں وہ، تو آپ کم از کم، مجھے سمجھ ہے جیسے آپ لوگوں نے عائشہ احد کے ساتھ کیا تھا، اس کی جوان بیٹی کے ساتھ کیا تھا، آپ کے ہاں احترام والا کوئی کام نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل جب تک آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھی، آپ نے بیماری نہیں دیکھی، آپ نے موت نہیں دیکھی، اب کسی کا مذاق اڑا سکتے ہیں شاید، لیکن جب آپ اپنے گھر میں وہ چیز دکھاتے ہیں، اور اللہ کی ذات ہم سب کو اس لیے دکھاتی کہ ہم دوسروں کا کر سکیں. یہ بہت سارے صحافی بتاتے تھے کہ ہم پہ ریاستی تشدد ہوا، مجھے شاید تب سمجھ نہیں آتی تھی. اب ایک دن چودھری غلام حسین صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ 21 دن انہیں لاہور کے شاہی قلعے کے ایک چھوٹے سے ایک سیل میں رکھا گیا، اور جب وہ بتا رہے تھے تو انہیں اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے. جو اگلی بات انہوں نے کی اس پہ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ 21 دن تک ان کی ماں نے نہ اچھی طرح سے کھانا کھایا نہ غسل لیا، کیونکہ وہ گھر میں تڑپ رہی تھی. قصور اس کا کیا تھا؟ وہ لکھ رہا تھا بیچارہ، صحافی تھا، کیونکہ مڈل کلاس تھا، ماڑا بندہ تھا، تو اٹھا کے اندر دے دیا. اب مجھے حیرانی ہوتی ہے جب رانا ثناء اللہ تشدد کے بارے میں بیانات دیتے ہیں. ان سے کہیں زیادہ عقل مند ہماری بہن ان کی بیگم ہے، جنہوں نے ایک دفعہ اپنے شوہر کو مصیبت میں دیکھا تو اب وہ کسی اور جو مصیبت میں آتا ہے اس کے لیے وہ دعا کرتی ہیں. تو میں رانا صاحب کو یہ کہوں گا کہ جب انسان کے ساتھ ایک دفعہ ہو جائے تو پھر وہ دوسروں کے درد کو احساس کرنا اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اللہ میاں اس سے زیادہ اور آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ہوتا. یہ میکسیمم ہوتا ہے کہ آپ کو دکھائے تاکہ آپ دوسرے کا احساس کر سکیں. تو آپ یہ پرتشدد بیانات نہ دیا کریں. یہ آپ نے بھی سہ کے دیکھ لیا ہوا ہے، میں نے بھی سہ کے دیکھ لیا ہوا ہے، اور ہم دونوں کو پتا ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اور اس سے دوسروں کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرنا، بنیادی طور پر آپ اپنے آپ کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں واپس آتا ہوں اسی موضوع پہ. اب مسئلہ یہ ہے مریم صاحبہ کا کہ ان کے والد کا احترام ضروری ہے، مریم باجی کا احترام ضروری ہے، لیکن ہماری ماؤں کا احترام ضروری نہیں ہے. بشرا بی بی کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کی بیوی نہیں ہے، اس ملک کی بیٹی نہیں ہے. ان کے بارے میں عورت کارڈ کام نہیں آنا، اپنے بارے میں آنا ہے. مریم باجی سے کسی نے یہ پوچھنا ہے کہ یہ عورت کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے، یہ یہودی کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے، یہ قادیانی کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے، یہ لوگوں کے غیر ملکی ایجنٹ ہونا کارڈ ہمیشہ آپ کے لیے ہے. پھر
آڈیوز آئیں, آپ نے دیکھا ہمارے عورتیں ہمارے معاشرے میں, میں مریم بی بی سے یہ بالکل اگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں بڑا احترام رکھنا چاہیے, لیکن جس طرح کی باتیں صحافیوں کے بارے میں آڈیوز میں مریم بی بی کی آئیں, ہماری عورتیں یہ باتیں بھی نہیں کرتی. پھر آڈیوز میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے داماد کے لیے سفارش کر کے بار بار کہتے ہیں کہ ہماری حکومت میں امپورٹ تب تک ہوا جب تک کشمیر کو ایک زندہ لاش بنانے کی ناکام کوشش میں ہندوستان نے جب تک اسے بڑی جیل نہیں بنایا تھا تو بالکل امپورٹ جائز تھی. سب نے منگوایا ہوگا, آپ کے داماد نے بھی منگوایا. جب انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ کیا, اور وہ آپ ہی کھول کے گئے ہوئے تھے, وہ امپورٹ ہم نے نہیں کھولی تھی. جب کشمیریوں کے ساتھ وہ کیا گیا تو ہم نے بند کر دیا. اب آپ اپنے چچا سے کرپشن کے تھرو وہ ایک پلانٹ منگوانا چاہتی ہیں, اور سب نے آڈیو سن لی, اور باہر آپ سفید جھوٹ بول رہی ہیں, اور آپ کے چچا بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ مجھے کوئی سفارش نہیں کی. باہر آپ کہتی ہیں کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو نواز شریف صاحب غصے سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, اور میں کسی ایسے فیصلے کو انڈورس نہیں کرتی. آپ اپنے چند لوگوں سے ٹویٹ کراتی ہیں, اور ان کے اوپر آپ خود سے ٹویٹ کرتی ہیں کہ میں اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہوں, اور آپ کی آڈیو میں صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنے چچا کو کہہ رہی ہیں کہ بڑھا دیں قیمت, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سو مریم باجی, ویسے تو مردوں کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, لیکن کیونکہ عورتوں کا یہاں احترام زیادہ ہے تو عورتوں کو زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے کہ انہیں اس طریقے سے کھلم کھلا جھوٹ اور طوفان نہیں کرنا چاہیے تاکہ ان کا احترام کیا جا سکے. اب آپ کا اصل گھر لندن میں, آپ کہتی تھیں آپ کو یہی پاسپورٹ ٹرے میں رکھ کے دیا جائے گا تو آپ واپس پھینک دیں گی. ابھی آپ نے بہت ہیل و حجت کر کے عدالت سے اپنا پاسپورٹ لیا, اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے جو ایک وہ چوری کا NRO لیا, جو قوانین چینج ہوئے, میں نے اس کے تحت فائدہ نہیں لیا, میں نے میرٹ پہ لیا. اس کا مطلب باقی تمام کو فیصلہ میرٹ کے خلاف ہو رہا. اب تو یہ مریم بی بی نے خود کہہ دیا, اور مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ میں جو نیب امینڈمنٹس پہ کیس چل رہا ہے اس میں مریم بی بی کے اس بیان کو ضرور شامل کیا جائے گا ہمارے وکیل صاحب کی طرف سے, کہ مریم خود مان رہی ہیں کہ جو لوگ اس کے تحت ریلیف لیں گے وہ میرٹ پہ نہیں لیں گے. تو یہ تو اب انہوں نے خود مان لیا. اب آپ کا اصل گھر لندن میں, جہاں لندن تو گیا, پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی. آپ کے بچے لندن میں اپنے, آپ کے ابا لندن میں, آپ کے ابا کے بچے لندن میں, آپ کے ابا کے بچوں کے بچے لندن میں, آپ کی سرجری لندن میں, آپ کا سارا پیسہ لندن میں, لیکن آپ نے حکومت یہاں کرنی ہے, جھوٹ آپ نے یہاں بولنا ہے, آپ نے تخریب کاری ساری یہاں کرنی ہے. اور اگر کوئی پولیس والا, وہ حسن تھا ہمارا ایک بھائی سیالکوٹ میں, جسے شاباش دیتی تھی جب انہوں نے سیالکوٹ کے اندر ہمارے ورکرز پہ تشدد کیا, آپ بتائیں ہمارے کسی زمانے میں ہوا؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, کل پرسوں حلیم عادل شیخ صاحب نے, ہمارے بڑے عام لیڈر ہیں سندھ سے, انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جو رانا ثناء اللہ صاحب کی تھی, جب ان پر بہت تشدد ہوا اس سے اور اس کے بعد, اور ایک اس کے اوپر جملہ کیا, مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں آیا. میں اس پہ پہلے ٹویٹ کرنے لگا, پھر میں نے کہا وہ اور بڑھے گا ٹویٹ, میں نے نہیں کیا. لیکن جب مجھے حلیم عادل ملیں گے میں انہیں کہوں گا تشدد ہمارے کسی اپنے پہ, اور یہ میری پہلے دن مظفر گڑھ میں بھی میری یہی سٹیٹمنٹ تھی, میری یہاں ہائی کورٹ کے سامنے بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی جب میرے پہ حملہ کیا گیا تھا, میری اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی آج سے 6 مہینے پہلے یہی سٹیٹمنٹ تھی, میری پچھلے ویلاگ میں بھی یہی سٹیٹمنٹ تھی, میری ایک ہی سٹیٹمنٹ ہے جب ان پہ تشدد کیا گیا. یہ بھی عورت ہیں, بلکہ نانی اور دادی ہیں. آپ کو تو کئی دفعہ غصہ لگ جاتا ہے یہ رشتہ آپ کو کہیں, ان کو بڑا اچھا لگتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں. یہ بھی عورت ہیں, جیسے آپ نے ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی تھی, گاڑی کے شیشے توڑے تھے, مارا تھا, ان کے ساتھ بھی عورتیں تھیں. تو مریم باجی, اگر آپ نے عورتوں کا احترام کرنا ہے تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اب آپ پہ عائد ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دادا سے لے کے آپ کے والد تک عورتوں کی تضحیق کرتے آئے ہیں. یہ کلچر آپ کے خاندان نے دیا ہوا ہے. کوئی بات نہیں, صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. آپ کو ابھی بھی اس کے اوپر یو ٹرن لینا چاہیے, ری تھنک کرنا چاہیے آپ کو. اور جو آپ بشرا بی بی کے بارے میں آپ اور آپ کی پارٹی مغلظات فرماتے رہے ہیں, آپ کو وہاں سے ڈپارچر لینا چاہیے. ہم ابھی بھی آپ کی ماں کو اپنی ماں کہہ رہے ہیں,
ہم ابھی بھی کلثوم نواز صاحبہ کے لیے جب وہ زندہ تھی تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں، جب وہ اس جہان سے چلی گئی تب بھی اچھے کلمات کہتے ہیں. آپ کو یہ کرنا پڑے گا. مجھے پتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے، آپ کی بنیادی فکر سوچ جو ہے اس میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں، لیکن کوشش کیجئے. اگر آپ نے واقعی عورت کارڈ کھیلنا ہے تو 2 کام کیجئے اپنی فیملی میں. سب سے پہلے تو جنید کو یہ بتائیے کہ اس نے اگلی پیڑھی میں اب عورتوں کا احترام کرنا ہے، کیونکہ آپ کے شوہر بھی لوگوں کی عورتوں کے بارے میں کبھی سوئمنگ پول کے معاملے بتاتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں باتھ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا، کبھی کہتے ہیں بیڈ روم میں کیمرہ لگایا ہوا تھا. تو وہ بھی ڈھیلے ہیں اس سلسلے میں. تو اب آخری امید جنید رہ گیا ہے آپ کے خاندان میں ہماری. آپ جنید کی اب تربیت کریں، وہاں جا رہی ہیں وہ وہیں ہیں، پولو کھیلنے کے ساتھ ساتھ اسی پولو گراؤنڈ کی سائڈ پہ بٹھا کے سمجھائیں کہ بیٹا عورتوں کا احترام کرنا ہے. ہماری پچھلی نسل نے نہیں کیا، تم نے یہاں یو ٹرن لینا ہے اور اس کام کو توڑنا ہے، اور اگلی نسل نے عورتوں کا احترام. اس طرح کی عورتیں جنہوں نے ہزاروں زندگیاں بچائی ہوئی ہیں، مسیحا ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا بھلے گھر میں بیٹھی عورت ہے، عورتیں سب کی عورتیں ہیں، اور ان کا احترام کرنا. اور آپ پہ ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ کے خاندان نے شروع کی تھی، ہم اس میں وکٹم ہیں. اور دوسرا کام جنید کو کہنا ہے کہ اگر اس نے، کیونکہ شاہی خاندان سے ہے، آپ کے بعد تو ولی عہد آپ اس ملک کا اسی کو بنانا چاہیں گی، تو جب اس مڈل کلاس غلام قوم کے اوپر آپ نے ان کو مسلط کرنا ہے تو ان کو بھی یہ بتا کے کرپشن بھی وہ ضرور کریں گے، اور یہ بھی قومی کھیل ہے آپ کا، قومی مین آپ کا خاندانی کھیل ہے. تو جب وہ کرپشن کریں تو خاندان کی عورتوں کے نام کے اوپر وہ کرپشن نہ کریں، تاکہ ان پر مقدمات نہ بنیں، تاکہ عورتوں کا. آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ گرفتار ہوئی ہوں گی تو جس جج صاحب کے سامنے گئیں، جس نے گرفتار کیا، جو اس ٹائم کی حکومت ہوگی، کیا ان کے لیے مشکل نہیں ہوگی وہ سارا کام؟ بہت مشکل ہوتی ہے. میں ابھی اس پروسیس میں سے گزر کے آیا ہوں. میں نے 500 لوگ دیکھے جو وہ کام کر رہے تھے جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے، جو مجھے ہتھ کڑی لگا رہا تھا، اس کا دل نہیں کر رہا تھا، مجھے لگا مجبور تھا وہ. میرے کہنے کی بات آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کم از کم یہ تعلیم ضرور دینی ہے کہ اگلی دفعہ کرپشن کریں تو عورتوں کے نام پر نہ کریں. تو اس لیے میں یہاں پر اس چیز کو ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ کہہ دوں کہ ڈیپ فیک کچھ اور ویڈیوز باجی نے بنوائی ہوئی ہیں. باجی کا لندن جانے کا پلان ہی یہ ہے. اب باجی نے وہ ڈیپ فیک ویڈیوز ریلیز کرنی ہے. وہ بنیادی طور پر فحش فلمیں ہیں جن میں لوگوں کے چہرے چینج کیے گئے ہیں، اور آپ سب کو پتا، اب آپ وہ ٹک ٹاک پہ دیکھ چکے ہیں کتنی آسانی سے چینج ہو جاتا ہے. وہ ویڈیوز اب اگلے آنے والے دنوں میں انہوں نے ریلیز کرنی ہے. یہ سائفر کھیلا گیا پہلے، مریم صاحبہ کے رہائی کو ہٹانے کے لیے اس کو لایا گیا، اب ویڈیوز آئیں گی. اور آخری بات میں آپ سے یہ کر کے پھر میں ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کروں گا، سمندر پار پاکستانی جن کے پاس آپ اب پہنچے اور پناہ لے رہے ہیں دوبارہ، دوسری بات ہے کہ ان کا بھی احترام کرنا شروع کریں. ان سے ووٹ کا حق بھی چھین لیا گیا. ان کو کہتے ہیں ووٹ ڈالنا ہے تو یہاں آ کے ڈالو. ان سے الیکشن لڑنے کا حق پہلے ہی چھینا گیا ہوا ہے. انہیں غدار سمجھا جاتا ہے. میں اوورسیز پاکستانی ہوں، میں نے یہ سب کچھ فرسٹ ہینڈ فیل کیا ہے. میرے پاس دوہری شہریت نہیں، لیکن گالی کی طرح مجھے بتایا جاتا ہے اس کے پاس دوہری شہریت ہے. میرے پاس نہیں ہے، لیکن ذکر ایسے کیا جاتا ہے جیسے گالی ہو دوہری شہریت لینا. تو اس لیے سمندر پار پاکستانیوں کے ساتھ بھی نون لیگ کو اپنا رویہ ری تھنک کرنا پڑنا ہے. وہ اسی ملک کے شہری ہیں، آپ کے جتنے ہی محب وطن ہیں، اور ان کو آپ جس طریقے سے ڈسکریس کرتے ہیں اور ان سے تمام حقوق چھینے گئے، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے بہت تفصیل سے جو بات کی ہے، میں ایک مختصر بات کرنا چاہتی ہوں. جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے، کئی دفعہ میں تو اس کو قصوروار اس لیے نہیں سمجھتی کہ ان کی ٹریننگ اس طرح کی ہوئی تھی. اگر کسی بچے کی ٹریننگ ہو جائے کہ کوئی غلط کام جو ہے وہ سمجھتی ہے وہ صحیح کام ہے، میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں بہت دھیان سے بیٹھیں اور بہت دھیان سے بات کرنی چاہیے. یہ لاہور جو ہے نا، یہ ہر بندے کو جانتا ہے. میرا خیال ہے یہ تو کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے. مجھے ہمیشہ جب ان کی باتوں کا اور ان کی سچائی کا، اور جب یہ بہت شور مچاتی ہیں تو وہ بات یاد آ جاتی ہے بہت عرصہ پہلے کی بات، جب ان کو داخلہ نہیں ملا
لاہور کالج کے اندر. تب ان کے والد صاحب جو تھے وہ، میں تو آپ کے سامنے کر رہی ہوں تو کہیں مجھے میرے خلاف کریں جو کرنا چاہتی ہیں. داخلہ نہیں ملا، والد صاحب نے وہاں کی پرنسپل جو تھی ان کو ہٹا دیا. ہمیں یاد ہے کہ وہ، آپ لوگ پرانی اخباریں کھولیں گے تو دیکھ لیں گے وہاں سڑکوں پہ لڑکیاں آ گئیں، انہوں نے شور مچایا، واپس سے پرنسپل کو لگانا پڑا. وہ پرنسپل جو تھی وہ بھی بڑی عالی پرنسپل تھی. اس نے کہا اس کے باوجود میں نہیں اس کو واپس رکھوں گی. اور ان کو پھر دوسرے کالج میں داخلہ ملا. جس طرح بھی داخلہ دلوایا، والد صاحب چیف منسٹر تھے ان کے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو میڈیکل کالج میں نہیں داخلہ ملا. جب میڈیکل کالج میں نہیں داخلہ ملا تو آپ نے ان کی وہ تصویر بھی تو دیکھی ہوگی نا، فوجی جو تصویر ہے، تو فوج والوں نے داخلہ دے دیا. جس فوج والوں کو آج کل آپ برا بھلا ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، سیٹ لکھی باقاعدہ. اور پھر کوئی 3-4 مہینے کے عرصے کے بعد جس کالج میں پڑھا رہی تھی کنگ ایڈورڈ میں، جو سب سے اوپر میرٹ ہوتا ہے، سب سے ہائیسٹ میرٹ، وہاں مائگریشن ہو گئی. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ بیٹا تمہیں پتا تھا کیسے ہوئی ہے یہ سارا کچھ؟ تمہیں پتا تھا یہ سب غلط کام ہو رہا ہے؟ نہیں، اس بیچاری کو کیا پتا، اس کے ابا کر رہے تھے نا، اس کے ابا یہ غلط کام کر رہے تھے. اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ جی انہوں نے کلاسیں نہیں اٹینڈ کی، ان کا داخل نہیں بھیجا. یہ باتیں یہ ٹریننگ کے حصے میں شامل ہوتی ہیں. کسی بھی بچے کے ٹریننگ میں شامل اگر یہ ہو جائے کہ غلط کام کو آپ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں، تو پھر جب ہم کہتے ہیں کرپشن ہیز ناؤ کرپٹڈ آر مورل فائبر، ہمارا جو مورل فائبر ہے نا وہی کرپٹ ہو گیا ہے. غلط بات کو کوئی غلط سمجھتا ہی نہیں ہے. اور تبھی جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کنیاں سفارشاں نے، 6 نے تواڈے کول، 12 نے، کنے ایم پی اے تواڈے کول تے کنے ایم اے نے. مطلب اسی طرح سے کام ہوتا. وجہ یہ ہے کہ پہلے تو میرٹ کا آپ نے دھجیاں اڑا دی. پھر آپ جب بھی بات کرتی ہیں 10 دفعہ سوچا کریں. آپ تاریخ ضرور دیکھیں. میں کل سن رہی تھی ان کا جب پریس کانفرنس، تو میں بڑی پریشان ہوئی. میں ان کا بندے کیا وہ واقعی سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کی یادداشت اتنی کمزور ہے؟ اور کیا ہم واقعی یا تو ذہنی معذور ہیں؟ آپ جو بات کرتی ہیں ہم شاید بھول جاتے ہیں، پھر جو نئی بات کرتی ہیں وہ یاد رہ جاتی ہے. سب سے بڑی یہ بات ہے، اور میں یہ کلیئر اس لیے کرنا چاہتی ہوں، 2016 میں جب پاناما لیکس آئیں جس کے بارے میں آپ ذکر کر رہی ہیں، اس زمانے کہ آپ کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے پاکستان کے. عمران خان تو کہیں نہیں تھا. عمران خان کے واز ناٹ ہولڈنگ اے پبلک آفس ایٹ دیٹ ٹائم، ہی واز جسٹ این ایم این اے. وہ تو کہیں نہیں تھے نا، وہ تو آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم تو شور ہی مچا سکتے تھے نا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پاناما لیکس میں جب وہ آئی تو کیونکہ میں نے الیکشن نواز شریف کے خلاف لڑا ہوا تھا، تو وہ جو سٹیٹمنٹ تھی ان کی ایسٹس کی وہ غلط ثابت ہوئی، کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ مریم نواز ان کی ڈیپینڈنٹ ہے. یہ لکھا ہوا تھا، یہ آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا. نہ صرف میں نے کیس کیا جا کے الیکشن کمیشن کے اندر، میرے علاوہ کھوسا صاحب جو اپنے پیپل پارٹی والے، یاد ہے نا آپ کو، انہوں نے بھی کیس کیا. کچھ تو ہوگا نا کہ انہوں نے بھی کیس کیا. پھر ہم سب نے کچھ 6 بندوں نے کیس کیا اور کہا کہ جی یہ دیکھیے یہ غلط بیانی کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا تو ولایت تو بہت بڑی بات ہے، ثنا بچہ کے اس میں کہا انہوں نے میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ جو والد صاحب کی بینیفیشری لکھا ہوا ہے اس کے اندر، تو پھر والد صاحب کا تو سب کچھ ان کے پاس ہی ہے نا. اب مجھے یہ بتائیے، انہی کے بھائی جو ہیں وہ ایکنالج کر رہے ہیں یہ فلیٹ ہماری بہن کے. مقصد یہ ہے، آپ کہتی ہیں، آپ نے اپنی کل بیانیہ میں یہ کہا کہ میں ہر چیز آ کے بتاؤں گی. بھائی بتائیے ضرور، پر خدارا ہمیں بھی بتائیے کہ بیٹا کہاں سے پیسے آئے تھے جس سے وہ فلیٹ خریدے گئے. ہم تو اور کچھ بھی نہیں پوچھ رہے آپ سے. اور میرا خیال ہے پاکستان کا ہر انسان یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو محلات ہیں جو آپ کہتی تھی میرے دادا بہت امیر تھے، یا تو وہ دادا جس کے بارے میں آپ ذکر کریں اس دادا کو ہم نہیں جانتے تھے. بیٹا اس دادا کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے تھے. وجہ یہ کہ آپ کے دادا بھی امرتسر سے آئے تھے، میرے سسر بھی امرتسر سے آئے تھے اور بڑے قریبی واقف کار تھے. اس لیے اگر اس دادا کی بات کر رہی ہیں تو پھر حالات ان کے ایسے نہیں تھے جو آپ 18 ملیں لگا لے ایک چھوٹے سے عرصے کے بعد کہ جی دادا کے پیسے تھے اور دادا نے اپنے پیسے دے کے اور
خدارا اپنی ہسٹری جو ہے اس کو ذرا ٹھیک کریے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے آپ اسحاق ڈار کی آپ ذکر کر رہے ہیں. آج جی ڈار صاحب تشریف لائے ہیں. ایک تو وہ آپ کے والد صاحب کے سمدھی ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کی بہن کے سسر ہیں. اوپر سے کسی نے پوچھا کہ وہ 5 سال سے کہاں تھے اور کیوں گئے. آپ نے پوچھا؟ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا ساروں کو, کیوں گئے؟ ہم نے تو نہیں ان کو بھیجا. اس وقت کون اٹھا کے لے کے گیا ان کو لے کے گیا خاقان عباسی صاحب اپنے جہاز میں, جو کہ پرائم منسٹر تھے اس وقت کے. ان کو جا کے ولایت چھوڑ کے آئے. لوگ پوچھتے ہیں ان کو کیوں ولایت چھوڑا, میں بتاتی ہوں کیوں چھوڑا. اگر آپ کو حدیبیہ پیپر ملز کا قصہ یاد ہے اور اگر کیس یاد ہے, اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس حدیبیہ پیپر ملز کے کیس کو کیوں ختم کر دیا گیا. آج آپ کھولیں نا تو جتنی منی لانڈرنگ ہے وہ پورا اس کا انہوں نے تجزیہ فرمایا ہوا ہے. وہ علیحدہ بات ہے, وہ کہہ رہے تھے کن پٹی کے اوپر بندوق رکھ کے مجھ سے یہ لیا بیان. وہ بابا کن پٹی پہ اگر رکھا گیا تو سچ تو بول ہی دیا ہوگا نا سارا آپ نے, تو سچ بول کے اس کو سائن بھی کیا. جس وقت نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا ہے, پہلا کام کیا انہوں نے اٹھایا ڈار صاحب کو, اور ڈار صاحب کو باہر اس لیے چھوڑ آئے اس ڈر کے مارے کیونکہ تھوڑے سے ڈرپوک ہیں. ان کا یہ فکر تھی کہ یہ نہ ہونا ڈار صاحب پھر وہی کچھ فرمانا فرما دیں اور مصیبت پڑ جائے. سو آئی ول ٹیل یو وائی ڈار صاحب ہیز گون اینڈ وائی ہیز ہی کم بیک ناؤ. آپ ہمیں بتائیے نا واپس کیسے آ گئے؟ 5 سال کیا کرتے رہے وہاں؟ آج 5 سال بعد واپس کیوں تشریف لے کے آئے ہیں؟ یہ سوال ہمارے پاس بھی ہے نا آپ کا جواب مانگنے کے لیے. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں اپنے, اور میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ اگین کوئی 1 ارب کے ایسٹس ہیں. کیا بزنس آپ کا؟ کوئی تو ہمیں کچھ بتائے. آپ کے میاں نے کوئی سونے کی کان مل گئی, کیا کیا؟ کچھ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اس قسم کی بزنس کریں. بیٹا عمر گزر گئی ہم اس پاکستان میں بیٹھے بیٹھے, اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹرز ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. ہم تو کبھی, ہمارے تو وہم گمان بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا پیسہ بھی کوئی کما سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری باتیں آپ آئیے ضرور واپس تشریف لائیں اور غلط بیانیاں بالکل نہ کریے گا. وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, آپ کے والد صاحب نے بھی غلط بیانی کی, آپ نے بھی غلط بیانی کی, آپ نے جھوٹ بولا, آپ کے والد صاحب نے جھوٹ بولا. آپ لوگوں کے پاس جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ کیا کرائے کا گھر ہے؟ جہاں آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے 3 سال سے, وہ کیا کرائے کا گھر ہے؟ اگر کرائے کا گھر نہیں ہے تو کس کا گھر ہے؟ اور جس کا گھر ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ بھئی یا تو بھائی رہتے ہیں آپ کے یا آپ رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو اس وقت سارا یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کو صرف یہ پریشانی ہے. اور جو لفظ آپ استعمال کرتی ہیں نا عمران خان کے بارے میں, تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, ہم بھی بہت سادہ لفظ استعمال کرنا جانتے ہیں. ہم ڈونٹ لیٹ اس کراس دیٹ لمٹ. آپ بھی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں, ورنہ ہم بھی بات تو کرنا جانتے ہیں. عورت کی عزت کی بات کر رہے ہیں آپ سارے جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میری عزت افزائی تو آپ نے دیکھی ہوگی, دیکھی تھی, ریکارڈ بھی کیا تھا. اور وہ بے شرم وہ جو مونچھوں والا ہے وہ کہتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے, یعنی وہ اتنا جھوٹا بندہ ہے پھر جھوٹ بولتا ہے. کسی ایک پروگرام میں کہنے لگا وہ کیا کرتے, گاڑی نہ توڑتے, وہ اس کے پولیس کے اوپر گاڑی چڑھانے لگی تھی. آپ نے وہ ساروں نے ویڈیو دیکھی؟ آپ نے دیکھا میں نے گاڑی روکی وہاں جا کے, کیونکہ میں کسی سینئر پولیس والے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بیٹا کتنا مارنا ہے ہمیں, کچھ تو بتاؤ نا, کتنا حکم ہے کہ کتنا مارنا ہے, کتنی دیر مارنا ہے, کچھ تو بتاؤ. وہ بجائے انہوں نے کہنے کہ انہوں نے ڈنڈے برسائے. آپ کے سامنے جب وہ مجھے گاڑی سے گھسیٹ رہے تھے تب کوئی عورتیں تو نہیں گھسیٹ رہی تھی, مرد ہی گھسیٹ رہے تھے. میرے ساتھ کون تھا؟ میری بیٹی. میرے ساتھ کون تھا؟ میری بہن. کوئی مرد نہیں تھا اس گاڑی کے اندر. یہ عزت, وہ کہتے ہیں نا جب خواتین کی عزت کی بات کرتے ہیں تو پھر بھولیے مت کہ ہم ساری بھی خواتین ہیں. یہ مت بھولیے گا کہ وہ جو پریگننٹ عورت تھی جس کے منہ پہ گولی ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے اندر اس کی بیٹی کے سامنے ماری گئی تھی, وہ خاتون نہیں تھی. آپ لوگوں کا اس وقت حکومت تھی, پوچھا کسی سے؟ اتنی آج خاتون کی فکر پڑی ہوئی ہے, عورت کی فکر پڑی ہے, پوچھنا تھا نا کیسے ماری گئیں وہ 2 عورتیں وہاں, کس نے گولی چلائی تھی؟ یہی جو بیٹھا ہوا ہے قاتل جو ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے, اسی نے یہ کام کیا تھا. لیکن میں یہ کلیئر کرتی جاؤں, آپ کی یہ ساری باتیں اور اتنے آپ جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کریں, میں آپ کو بتا رہی ہوں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ 100 جھوٹ بولیں گے, اور تبھی
جب آپ نے ثنا بچہ کے پروگرام میں کہا کہ میری تو کوئی وہ نہیں ہے، تو آپ کے بھائی نے کوئی اور سٹیٹمنٹ دی، دوسرے بھائی نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی، پھر آپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی. تو جھوٹ جب بولتا ہے نا بندہ تو اس کو بھول ہی جاتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے کون سا جھوٹ بولا تھا. یہ صرف سچ کا بیانیہ جو ہے نا وہ مسلسل چلتا ہے. سچ جو آپ کرتے ہیں تو سچ کی بیانیہ چلتا ہے. میں آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں، جہاں تک تعلق ہے یہ جو آج انہوں نے 1.5 گھنٹے کا، ہم نے بھی 1.5 گھنٹے کی گلا سنیا سن نا، ساڑیاں بھی 1.5 گھنٹے گلا سنیا سن نا تسی مطلب نا ہے نہیں سنیا سن نا تسی تو ساڑا بھی فرض بنتا تسی 1.5 گھنٹہ ساڑی بھی گلا سنو، کیونکہ جی بیٹا میں ابھی سب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مظلومیت کی داستان سناتے ہیں نا، یہ مظلوم نہیں ہے اللہ کے واسطے، اور پوری قوم کو پتا ہے کہ یہ مظلوم نہیں ہے. اب وہ فرما رہی ہے میں سرجری کے لیے باہر جا رہی ہوں. اب میں ایک سیکنڈ، اب بیٹا میں ایک سیکنڈ، 1 منٹ، میں ڈاکٹر ہوں نا اور پروفیسر ہوں، پتہ ہے اس بات کا، اور جعلی ڈگری بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی پتہ ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں، میرے اس پاکستان کے اندر 11 آپریشن ہو چکے ہیں. میں جوندی جاگدی تو آگے سامنے بیٹھی ہیں 72 سالوں دی بیٹھی ہے نا، مطلب پاکستان کے ڈاکٹروں کو اپنا کام آتا ہے. پاکستان کے ڈاکٹروں نے میرا خیال کیا ہے، اور ایسی بھی موذی بیماری جیسے کینسر جیسا ہے اس سے بھی آئی ہیو کم آؤٹ آف اٹ. تو پاکستان میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے، اور میں تو عمران خان کو دعائیں دیتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی کیمو تھراپی وغیرہ ساری وہاں کروائی تھی، کہ بھلا اس کا کہ اس نے ایک ایسا اسپتال بنایا جہاں میں اپنا علاج کر سکوں. ارے بی بی تم بھی ایک ایسا اسپتال بنا دیتی جہاں تمہارے گھر والوں کا علاج ہو جاتا. جب بات کرو کہنے نے جی نچ آئیے تو اسی جانا ولایت، چھینک آئیے ہم جائیں گے، کھانسی آئیے ہم جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا سب ولایت ہے، صرف کیونکہ انہوں نے خود ہی کہا تھا میں حکمران خاندان کی ہوں. پتہ نہیں تم لوگوں کو بھول گیا یہ ڈائلاگ یا نہیں کہ ہم حکمران خاندان. اوپر اللہ سن رہا تھا، یہ تکبر کی بات ہوتی ہے کہ ہم حکمران خاندان ہو. کیوں حکمران تسی کوئی مغلیہ خاندان دے بندے ہے سن تو پتہ نہیں لگا. بٹ امپورٹنٹ یہ چیز ہے، یہ پاکستان جو ہے دس از اے ڈیموکریٹک کنٹری. عمران خان کا بیانیہ بالکل سچ ثابت ہوا. عمران خان نے کہا ان ساروں نے آ کے امینڈمنٹس کی ہیں، امینڈمنٹس کر کے پھر میں نے این آر او وہ اپنا وہ نہیں لیا پرانے اصولوں میں. نیچرلی اگر آپ کی فرینڈلی پروسیکیوشن ہو جائے، گواہ بھی میں، جج بھی میں، پھر میں وہ کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کا وکیل بھی میں، تو دوسرا وکیل بھی میں، تو پھر تو حالات اچھے ہی ہوں گے نا. اچھی وجہ یہ ہے تو لوگ کیا آپ کا خیال ہے سارے سمجھتے نہیں ہیں؟ سب بڑی اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اور سب عمران خان کی بیانیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو بتا دوں، ہم اس وقت تک اس پہ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے جب تک اس پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہوئے. اور جو حقیقی آزادی کی بات ہو رہی ہے وہ ہمارے دلوں پہ لکھی ہوئی ہے. ہم کبھی یہ ملک جو ہے نا یہ ان چوروں کے پاس نہیں چھوڑ کے جائیں گے. اچھا اگر تسی سارے نے رولا پا دیتے تو کوئی گل نہیں بدل آپ کے لانگ مارچ میں جو آپ پنجاب سے آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کی اتحادی حکومت نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا، اس پہ کیا دیں گے؟ کیا کہا آپ نے؟ آپ کا جو پنجاب سے لانگ مارچ ہوگا، آپ کی اتحادی حکومت نے لانگ مارچ سے شرکت کرنے سے انکار کیا، تو شہباز صاحب میرا خیال ہے سب سے بڑی یہ بات ہے کہ بیٹا جہاں تک ہمارا تعلق ہے لانگ مارچ کا، نہ کسی نے انکار کیا ہے نہ کسی نے کوئی اور بات کی ہے. جس دن ہم لانگ مارچ کریں گے نا اس دن آپ فکر نہ کریں، اتنا بندہ نکلے گا کہ آپ بھی پریشان ہوں گے اور ہم بھی پریشان ہوں گے. باری باری جو آج کا جو حلف لیے جا رہے ہیں، جی آج کا جو حلف لیے جا رہے ہیں اس والے سے پوچھنا وہ حلف ہے ہم پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کے مطابق سن لینا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس حقیقی آزادی کے اندر باقاعدہ ہم اس کے اوپر اپنا جد و جہد کریں گے. اس میں لکھا ہوا ہے جہاد کرنا. تو جہاد ایک تو یہ کہ آپ جہاد کون سا کرنا چاہ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ حلف لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا آپ کو اپنے کارکنوں پہ اعتبار نہیں رہا؟ اگر نہ حلف لیتے تو کیا وہ نہ؟ نہیں میرا خیال ہے تھوڑی سی آپ کو بات بتاؤں، یہ ہماری آپ کو پتہ ہے نا سب نئی تنظیمیں بنی ہیں اس وقت، ہم ساروں نے تنظیمیں بنائی ہیں.
آپ اپنی تنظیموں سے حلف لیتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے؟ کوئی ایسی کوئی غلط کام کر دیتا ہے؟ کمال کر دے ہو تسی. مطلب یہ تھے. اور سب سے بڑی بات ہے جہاں تک جہاد کا تعلق ہے, لیٹ می ایکسپلین ٹو یو, جہاد ہر قسم کا ہوتا ہے. ظلم کے خلاف آپ اگر آواز اٹھائیں تو وہ بھی جہاد ہے. اور میں اس وقت 16 سال کی عمر سے یہ جہاد کر رہی ہوں. یہ بتا دوں آپ کو, 16 سال کی عمر میں پہلی دفعہ مارشل لاء کے خلاف, تسی تو جمے ہی نہیں سو, میں جلوس کا ڈیس نہیں جمے سو نا, میں جلوس میں نکال کے نا بڑی مار کھائی تھی اسی مال روڈ کے اوپر. ایک سیکنڈ, ایک منٹ. پھر دوسری مرتبہ اپنا یہ جو کیا کہتے ہیں ضیاء صاحب جڑے روحانی ابا جی سن, ایک سیکنڈ, جو روحانی ابو تھے نا اپنا نواز شریف صاحب کے, ان کی بڑی مہربانی, نہ انہوں نے صرف مجھے مارا پیٹا بلکہ انہوں نے ہمارے 2 ڈاکٹروں کو جس میں عیس محمد ہے اور کو سال کے لیے اندر بند کیا. پھر انہوں نے مجھے نوکری سے بھی نکال دیا. اس وقت میں رجسٹرار تھی. پھر اس کے بعد سن لو, پھر اس کے بعد آپ کے مشرف صاحب تشریف لائے. مشرف صاحب کا بھلا انہوں نے مجھے ایز اے گریڈ 20 آفیسر باہر نکال دیا. اس کا مطلب ہے شور تو میں مچاتی آ رہی ہوں, وہ میں جہاد ہے. پاکستانی معاشرے میں تو جھوٹ رسا بسا پڑا ہے. ابھی الیکشن میں آپ کا بیانیہ بھی جب جھوٹ پر مبنی ہوگا. مسلم لیگ جھوٹ کا بھی سبق باز دکھائیں گے قوم کو, ایسے سبق ہتھیلی پہ سب کو پا دیں گے اور اینڈ میں کچھ بھی نہیں نکلے گا. کہاں تک ہم جھوٹ کو کریں گے؟ ایک منٹ, یہ جواب ہے جواب اس کا. مہنگی ہو رہی ہے, بجلی گیس کے بل ہمارا مسئلہ ہے. آپ دونوں جماعتیں جھوٹ اور سچ کے اندر بڑھ گئی. یہ تو ہمارے خمیر میں شامل ہے پاکستانی ہو گئے. ایک جواب میں دے دوں کہ اچھا ایک منٹ, اگر ایک بات تو آپ سن لیجیے بیٹا, ان کی بات سن لیجیے. کیا آپ لوگوں نے سائیکل پوری دنیا میں سے ہمیں بھجوائی نہیں رہا, سائیکل اس کا ایک جواب یہ دیں گے جو انہوں نے کہا نا جھوٹ بولنے کا. ادھر آؤ بیٹا, میری بات سنیں. صحت کارڈ آئے, ایک منٹ, صحت کارڈ آئے. اس وقت پورے پنجاب کو صحت کارڈ ملے ہوئے. اس وقت جو ہمارے پاس نمبرز میرے پاس آئے ہیں وہ ہیں 23 لاکھ فیملیز نے ان کارڈوں سے مستفیض ہوئے. عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئی ہوگی نا جس کے پاس کارڈ ہے. 23 لاکھ. مریم نواز کی آڈیو سنی تھی آپ نے؟ کیا کہا تھا اس نے؟ انہوں نے کیا کہا؟ اس نے کہا صحت کارڈ بند کر دے. آپ کا نو. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ابھی مریم نواز کا پلان بتایا ہے کہ وہ لندن کیوں گئی, کہاں پہ جا کے کچھ ویڈیو ریلیز کریں گے. آپ کو کیسے پتا کہ وہ ویڈیوز ان کے پاس ہے اور انہوں نے ریلیز کرنی ہے؟ اور آپ کے جو موکل, جو آپ کے جو سورسز ہیں, وہ ابھی بھی موجود کر رہے ہیں ماضی میں جب حکومت میں تھے؟ دیکھیے, آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ جب بھی یہ ویڈیوز ریلیز ہونی ہوتی ہیں تو اس سے پہلے ایک میڈیا پلان کی تیاری کی جاتی ہے کہ میرے سے آپ زیادہ جانتے ہیں. کچھ صحافیوں کو بلا کے بریفنگ دی جاتی ہے, اس کا ایک پورا سسٹم بنایا جاتا ہے. پہلے ایک خبر لگوائی جاتی ہے اخبار میں, پھر اس کے پیچھے سوشل میڈیا چلتا ہے, پھر ٹیلی ویژن چلتا ہے. وہ جب بریفنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو تب ہمارے بھی کوئی نہ کوئی دوست ہوتے ہیں, وہ ہمیں بھی بتاتے ہیں کہ کیا ماجرا ہونے والا ہے. تو یہ جب مریم صاحبہ جائیں گی تو اس کام پر کام شروع ہوگا. آڈیو صرف یہ بتائیے گا, آپ ڈاکومنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں. وزیر داخلہ نے یہ کہہ دیا کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ لانگ مارچ کا حصہ نہیں بنے گی. تو جب آپ اسلام آباد جائیں گے وہ بھی کنٹینر ہوں گے, شیلنگ ہوگی, ہو سکتا ہے جب سے پہلے انہوں نے کیا تھا دوبارہ کریں. تو اس کے لیے کیا تیاری؟ میرا خیال ہے بیٹا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کتنی اچھی بات ہم نے کہی کہ پولیس ہمیں ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گی. ہم نے یہ بات کہی نا, لانگ مارچ اسی کریں گے, پولیس نے تھوڑی کرنی ہے گی. جس طرح نواز شریف جب نکلا تھا نا, مجھے کیوں نکالا تو 9000 پولیس والے سفید پوش یہاں کھڑے تھے. قانون موجود ہے, وہ ایک کالا قانون ہے اور اس کو سفید کرنے کی کوشش
पार्लियामेंट करे, आप क्या समझते हैं अगर ये कानून सफेद हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, इसका बेनिफिशरी नवाज शरीफ ज्यादा होंगे या इमरान खान ज्यादा होंगे? देखिए बात यह है कि कवानीन अगर मेरिट के ऊपर किसी कानून पर भी कोई बात होती है, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए हैं, उस पर अब ये एक ओपन बहस हो सोसाइटी के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर एक ओपन बहस हो, और किसी फर्द वाहद को उसका फ़ायदा देने की बजाय अगर वाकई एक कानून, क्योंकि अभी उन्होंने ये जो रिमार्क्स दिए मेरे ख्याल फैसल वाडा साहब के केस में दिए, तो अब कोई कहे कि कोई ऐसा कानून हो जिसमें फैसल साहब के लिए कोई अलग कानून बने या नवाज शरीफ के लिए या किसी और के लिए, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर कोई कानून वाकई उन्हें लगता है सुप्रीम कोर्ट को और उनके कहने पे पार्लियामेंट के अंदर वाकई कोई हक के ऊपर बात होते हुए कानून साजी होती है, उसका और पहलू है। लेकिन किसी फर्द वाहद को फायदा देने की तो आपको और मुझे अगले दिन ही पता चल जाएगा उसकी। ऑडियो कॉल लीक करवा रहा है, सिर्फ ये तो बता रहे हैं सियासतदान पिछली दफा बता के तो गई थी, मैंने दसिया नहीं सी तुहानू। डॉक्टर साहब तुम वैसे सर्जरी नहीं दसी केड़ी नहीं होंगी, आपने ये कहा कि मैंने 11 करवाई है पर केड़ी जेड़ी नहीं होंगी। मैं पूछा डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब हो गया। जवाब दे